معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ میرا کسی گروپ یا جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں جو بھی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان کے بارے میں حقائق دیکھتا ہوں۔ حقائق دیکھنے کے بعد ان کا آپس میں موازنہ کیا جاتا ہے، تقابلی جائزہ لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ آج کا موضوع ہے، کیا مردہ قبر میں زندہ ہوتا ہے یا نہیں؟ باقی جو مسئلے ہیں، مردے سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں، قبر پر جانے والوں کو پہچانتے ہیں نہیں پہچانتے، یہ سب بعد کی باتیں ہیں۔ پہلے ہم اس بات کو دیکھ لیں، کیا وہ جسم جسے ہم قبر میں دفن کرتے ہیں، جو میت ہم قبر میں دفن کرتے ہیں، کیا وہ قبر میں زندہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ میرا خیال ہے ہر مسلمان، چاہے اس کا کسی گروہ سے تعلق ہو، کسی جماعت سے تعلق ہو، اسے یہ بات ماننا ہی پڑتی ہے کہ جب ہم میت کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو اس کی روح دوبارہ اس میں ڈال دی جاتی ہے۔ اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، جب روح قبض نہیں ہوئی تھی تو اس کی کیا صورتحال تھی، اور جب اس کی روح قبض ہو گئی تو پھر اس کی کیا صورتحال تھی، اور جب دوبارہ اس کے جسم میں روح ڈالی گئی تو اس کی کیا صورتحال ہوگی۔ دیکھیے، اس دنیا میں اس بشری جسم کے ساتھ انسان موجود ہوتا ہے۔ یہ جسم اس جہان کے لیے ہے، یا دوسرے لفظ میں یہ سمجھ لیں کہ یہ اس جہان میں، اس دنیا میں رہنے کی ہماری وردی ہے۔ ہم اس وردی کے بغیر اس جہان میں نہیں رہ سکتے۔ جب اس جسم سے روح نکال لی گئی تو یہ جسم نہ حرکت کرتا تھا، نہ سنتا تھا، نہ سن سکتا تھا، نہ حرکت کر سکتا تھا، اور کوئی بھی کام اپنا وہ یہ نہیں کر سکتا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ مردہ بدست زندہ۔ ہم اسے غسل دیتے ہیں، ہم اسے کفن پہناتے ہیں، اور ہم اسے قبر میں دفنا دیتے ہیں۔ اب آ جائیے، جب ہم نے اسے قبر میں رکھ دیا تو وہ جسم جو ہم نے قبر میں رکھا تھا وہ عالم دنیا میں ہے یا عالم برزخ میں ہے؟ ایک بات یہاں یاد رکھیے، یہ بشری جسم جو ہے یہ اس دنیا سے باہر کسی اور عالم کی مطابقت نہیں رکھتا، اور نہ یہ کسی اور عالم میں اپنے آپ کو قائم رکھ سکتا ہے، نہ یہ جا سکتا ہے۔ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو شکم مادر سے یہ جسم لے کر آتا ہے، اور جب فوت ہوتا ہے تو اسی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اور یہاں یہ گل سڑ جاتا ہے۔ انبیاء کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، اور کچھ نیک ہستیوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان کے جسم نہیں گلتے، جبکہ انبیاء کے بارے میں تو واضح احادیث موجود ہیں۔ لیکن وہ کہاں ہوتا ہے، اس کا جسم کیسا ہوتا ہے؟ جو عالم برزخ میں موجود ہوتا ہے، یہ جسم عالم برزخ میں موجود نہیں رہ سکتا۔ نہ یہ جسم جنت میں تھا، نہ یہ جسم عالم برزخ میں ہوگا، نہ یہ عالم حشر میں ہوگا۔ ہر عالم کی مطابقت سے جسم دیا جائے گا۔ یہ ٹھیک ہے
کہ جسم اور روح دونوں ہوں گے، لیکن جسم ہر عالم کی مناسبت سے ہوگا۔ اب آئیے احادیث مبارکہ میں حضرت براء بن عازب سے ایک لمبی حدیث موجود ہے جو کہ صحیح حدیث ہے۔ احادیث کے جو ماہر لوگ ہیں انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ایک شخص وفات پاتا ہے تو اس کی روح کو فرشتے لے لیتے ہیں، اور جب اس کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور اسے دفن کر دیا جاتا ہے، قبر بند کر دی جاتی ہے، تو پھر وہ روح اس کے جسم میں ڈال دی جاتی ہے۔ کیوں ڈال دی جاتی ہے؟ اس لیے ڈال دی جاتی ہے کہ اس نے منکر نکیرین کے سوالات کے جواب دینے ہوتے ہیں، اور تاکہ وہ سمجھ سکتا ہو اور جواب دینے کے قابل ہو، اپنے ہوش و حواس میں ہو۔ یہ بات یاد رکھنا ہے کہ روح اس لیے ڈرائی جاتی ہے کہ وہ ہوش و حواس میں سوالات کے جواب دے سکے جو منکر نکیر نے اس شخص سے، اس میت سے پوچھنا ہوتے ہیں۔ اب یہاں میرا ایک سوال ہے، یہاں تک تو سب مانتے ہیں کہ وہ روح جو قبض کی گئی تھی وہی روح، کوئی اور روح نہیں، وہی روح اس جسم میں، جس جسم سے وہ نکالی گئی تھی اس میں ڈال دی جاتی ہے۔ اور وہ اپنے ہوش و حواس میں آ جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا حضرت، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میری وفات ہو جائے گی، تو کیا جب منکر نکیر آئیں گے تو میرے حواس قائم ہوں گے، میں سمجھتا ہوں گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم اسی طرح سمجھتے ہوگے جس طرح آپ اس دنیا میں بیٹھے ہوئے ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، میں فرشتوں کے جواب دے سکوں گا۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ روح اس جسم میں ڈال دی جاتی ہے اور وہ سوالات کے جواب دیتا ہے۔ جو میں نے اپنے سوال کی بات کی تھی وہ میں پوچھتا ہوں، کوئی شخص، کوئی عالم یہ ثابت کر دے کہ جب وہ روح اس کے جسم میں ڈال دی جاتی ہے دفن کرنے کے بعد تو پھر وہ دوبارہ نکال لی جاتی ہے۔ مجھے تو کہیں نہیں ملا، بلکہ ایک قرآن شریف کی آیت مبارکہ ہے، کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ دو موتیں اور دو زندگیاں، نہ تیسری موت ہے نہ تیسری زندگی ہے، دو موتیں ہوں گی، دو زندگیاں ہوں گی۔ اس کی تفصیل پر آپ غور کر سکتے ہیں۔ کنتم اموات، جب قرآن بھی اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ دو موتیں ہیں، دو زندگیاں ہیں، اور یہ چیز بھی ثابت ہے کہ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو اس میں روح ڈال دی جاتی ہے تاکہ وہ سوالات کے جواب دے سکے، اور اگر وہ نیک ہے تو مفاد اٹھا سکے، اور اگر وہ خدا نخواستہ گناہ گار ہے تو وہ اپنی تکلیفیں جو ہیں وہ برداشت کر سکے۔ ثواب اور عذاب کے لیے زندگی ضروری ہے۔ اب یہاں یہ نہیں کہنا کہ یہ باتیں برزخی زندگی کی ہیں، کیونکہ روح جو نکالی تھی وہی روح ڈالی گئی ہے۔ ہاں یہ بات سچ ہے کہ وہ عالم برزخ میں ہوتا ہے اور عالم برزخ کی زندگی ہوتی ہے۔ یہ جسم تو جیسے میں نے کہا کہ وردی تھی، جو وردی اتار دی، لیکن وہ جو معروف قبر ہے اس کے ساتھ اس میت کا ایک مخصوص تعلق قائم رہتا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ اس کا دروازہ ہے جس دروازے سے گزر کر وہ جو عالم برزخ میں گیا ہے، اور عالم برزخ بھی اسی دنیا میں ہے۔
आलम बरज़ख इसी दुनिया में है, उसी तरह से इसी दुनिया में है जिस तरह एक सोने वाला नींद की हालत में होता है, वो ख्वाब देखता है, वो चलता फिरता है, वो खाता पीता है, कभी कभार वो डरता है, दौड़ता है, रोता है, वो सब कुछ उससे कैफियत गुजरती है, लेकिन कहाँ होता है? इसी दुनिया में होता है, किसी और दुनिया में नहीं होता है। जो अक्सर बुजुर्ग कहते हैं कि नींद मौत की छोटी बहन है, वो इसी तरह से कहते हैं कि जो नींद में कैफियत होती है वही कैफियत मरने के बाद होती है। और जैसा कि हमें महसूस होता है कि हम ख्वाब में इसी जिस्म के साथ हैं, तो हमें कब्र में ये मालूम होता है कि हम इसी जिस्म के साथ हैं, हालांकि वो कैफियत मुख्तलिफ होती है और जिस्म मुख्तलिफ होता है। इसी मुनासबत की वजह से ये इसी जिस्म कहा जाता है कि इसी जिस्म में रूह लुटाई गई, ताकि बात हमारी समझ में आ सके। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर मुर्दे में उस मुर्दा जिस्म में दोबारा रूह डाली जाती है उसके अज़ाब व सवाब के लिए, उसे हिसाब व किताब के लिए, तो फिर वो रूह दोबारा नहीं निकाली जाती और वो सुनता है और वो महसूस करता है ऐसे ही जैसा इस ज़िंदगी में, और सवाल के जवाब देता है और सवाब अज़ाब को भुगतता है, उसको पहचानता है। तो अब सब वो सवाल ख़त्म हो गए कि वो मुर्दा सुनता है या नहीं सुनता, पहचानता है नहीं पहचानता, सब कुछ करता है। वो सुनता भी है, वो जवाब भी देता है। यहाँ एक सवाल किया जाता है कि जब तुम उसको अस्सलाम वालेकुम कहते हो तो वो जवाब सुनते क्यों नहीं हो? अब तो ये मसला बहुत आसान हो गया, आपके पास मोबाइल है, जब आप नंबर मिलाएंगे, आपका नंबर मिलेगा तो आप दूसरी तरफ से जवाब सुन लेंगे। अगर नंबर नहीं मिलेगा आप जवाब नहीं सुन सके। जो कैफियत उस कब्र वाले की है, अगर आप वो कैफियत पैदा कर लेंगे तो आप उसका जवाब सुन भी सकेंगे और उसे सुना भी सकेंगे, और ऐसा हो सकता है, वो कैफियत पैदा की जा सकती है। इसके बारे में ऐसा तसव्वुर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ज़िक्र अज़कार किए जाते हैं, जो बुजुर्गान दीन औलिया किराम इतनी मेहनतें करते हैं और उसके बाद वो उनको इनामात मिलते हैं, वो इसी तरह के इनामात होते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, ये बात आम मुर्दे के लिए थी। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मैं हज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के बारे में, कब्र की हयात मुबारका के बारे में आपके सामने इसी तरह से सादा सादा अल्फाज में हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा। अल्लाह ताला मुझे इसकी तौफीक दे और आपको भी अल्लाह ताला इस तरह की तौफीक दे कि आप इस पर गौर कर सकें और मामले को समझ लें। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।